یہ گا کہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ اشارہ دیا ہے اور خود بانی پی ٹی آئی نے بھی اس کی توثیق کی ہے کہ اب جو ان کا معاملہ ہے وہ شاید آپ لوگ انٹرنیشنل لیول پر لے کر جائیں گے. اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ آپ لوگوں کو ملک کے قانون اور انصاف کی فراہمی پر یقین نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں یہ تصحیح کا باعث بنے گی بات. دو باتیں ہیں آپ کی، میں دونوں کا سیپریٹ جواب دوں گا. ایک تو ابھی ڈائریکٹ جواب جو ہے وہ یہ ہے جی کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی انٹرنیشنل سطح کے اوپر تو آلریڈی یہ پرابلم بہت اٹھا ہوا ہے ہمارے اٹھانے کے بغیر، کیونکہ جو لوگ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں. آپ کی جو انٹرنیشنل جو بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی رپورٹس آ چکی ہوئی ہیں. ملٹری کورٹس کے بارے میں آپ کو یو ایس کا کامنٹ آ گیا ہے، یو کے کا کامنٹ آ گیا ہے، ای یو کا کامنٹ آ گیا ہے، آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے بارے میں بھی اب ہیومن رائٹ جو یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیومن رائٹس باڈی ہے اس کی بھی رپورٹ ہے، ای یو کی رپورٹ ہے، کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے، اور بھی ہر جگہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل فورم. تو یہ آلریڈی انٹرنیشنلائز ہو چکا ہوا ہے ایک طریقے سے، تو ہمیں تو کوشش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس میں. تو نمبر ون، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی ایکسٹراڈنری سٹیپ لیں گے اس کو انٹرنیشنل فورا کے اوپر اجاگر کرنے کے لیے. دوسری یہ کہ جی آلریڈی انٹرنیشنلائز ہو چکا ہوا ہے. اور آپ لوگوں نے ایک سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی، کیونکہ بیرون ملک پاکستانیوں نے تو آپ کے بیانات کے برعکس 33% کے قریب ترسیلات زر پاکستان بھجوا دی، اور اس پر وزیر اعظم خوش بھی ہیں، مبارکبادیں دے بھی رہے ہیں اور وصول بھی کر رہے ہیں. وزیر اعظم بہت سی ایسی چیزوں کے اوپر مبارکباد دیتے رہتے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا. بھی آپ بھی اگر اس دنیا ملک میں رہتی ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. میڈیا یوزلی ان کو اوور لک کرتا ہے. نمبر ایک، جب یہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے آئیں گے تو اس وقت دیکھیں گے ہم، وہ بالکل ریت کی دیوار ثابت نہیں ہوگا. ہم تو چونکہ یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو اس لیے اس کے اوپر اتنا سٹریس نہیں کیا گیا. لیکن اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، میری ذاتی خواہش ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، میں مذاکرات کا بندہ ہوں، ہمیشہ پروموٹ کیا ہے. لیکن اگر وہ ناکام ہوتے ہیں، جو کہ حکومتی وفد کی سٹیٹمنٹ سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے، تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کو ہم فل فورس کے ساتھ امپلیمنٹ کریں گے. جو ریمیٹنسز کی ہم دوسری نے جو جانب رؤف صاحب موو بتائیے چلائے گا کہ جاوید جی لطیف صاحب کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک میں نون لیگ میں سہولت کاری ہوئی، اور وہی شاید سہولت کاری یعنی کہ خفیہ مذاکرات اب آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور شاید ان کا اشارہ جو 24 اور 26 نومبر میں بشرا بی بی کے خفیہ مذاکرات تھے اس جانب ہے. بھی کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہو رہے. یہ جاوید لطیف صاحب کو آپ کوٹ کر رہی ہیں. اب مجھے نہیں پتا ان کا کیا سٹینڈنگ اینڈ اسٹیچر ہے پولیٹیکل ارینا میں، لیکن بہر صورت کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہے. خفیہ مذاکرات نہیں ہے بلکہ یہی مذاکرات ہیں جو کہ ہم خواہش مند ہیں کہ ہو جائے، شروع ہو جائیں. اصل میں تو جو میری کنٹینشن ہے وہ یہ ہے جی کہ یہ لوگ جن کے ساتھ ہم اپیرنٹلی مذاکرات کر رہے ہیں، ایکچولی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے بلکہ یہ ایک سہولت کار بنے ہوئے ہیں. مذاکرات تو انہی کے ساتھ ہونے ہیں جن کے پاس پاور ہے، جو فیصلے کر رہے ہیں اور جو فیصلے کر سکتے ہیں. تو اور اس کے ساتھ اور کوئی مذاکرات کوئی اور لیول کے اوپر یا کوئی اور ٹریک بنانے کی میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی ضرورت ہے. اور آپ کو ذاتی طور پر امید ہے کہ اس کمیٹی کے کھیل سے واقعی کچھ نکلے گا، یا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ کو حکومت کی نیت پر ڈاؤٹ ہے؟ میں تو حکومت کی نیت کے اوپر 1% بھی بھروسہ نہیں کروں گا جی. خواہش میری ضرور ہے، جو کہ میں نے عرض کیا ہے پہلے بھی، کہ مذاکرات کامیاب ہوں، کیونکہ پالیٹکس میں مذاکرات ایک فنڈامنٹل رول پلے کرتے ہیں اپوزنگ کیمپس کو قومی انٹرسٹ کے لیے، ریاستی انٹرسٹ کے لیے اکٹھا کرنے میں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا بھی ہے کہ جو انڈیکیٹرز ہیں، جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو مسگیونگز جو ہیں جن کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ جو تھوڑی بہت اگر کسی نے امید لگائی بھی تھی تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود میں آئی ہوپ کہ مذاکرات نمبر 1 اگلا راؤنڈ ہو، جلدی سے جلدی ہو، اور میں اس چیز کی بھی امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ کوشش پوری کرنی چاہیے. ہماری طرف سے تو ہے، امید کرتا ہوں کہ دوسری طرف بھی کوشش کرے گی کہ اس کو کسی طریقے سے آگے بڑھائیں. لیکن جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں، اگر ان میں سے آدھے بھی وہ میٹ کرتے ہیں، لازمی بات ہے تو ہم تو کوشش کریں گے کہ تمام ڈیمانڈ سارے میٹ ہوں، تو پھر یہ حکومت رہتی نہیں ہے. کوئی بھی حکومت نہیں چاہے گی کہ جی وہ نہ رہے.
सो इसलिए जो इनहेरेंटली जो गवर्नमेंट का, सिटिंग गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है वो मुज़ाकरात की नाकामी के साथ है, वो मुज़ाकरात की कामयाबी के साथ नहीं। और ये इन्होंने अपने तय मुज़ाकरात शुरू भी नहीं किए, जैसे कि मैंने पहले इंडिकेट किया है कि ये हुक्म के गुलाम है, इनको हुक्म दिया गया है कि जो मुज़ाकरात शुरू करें, तो वो मुज़ाकरात इन्होंने शुरू किए, लेकिन इनका इनहेरेंट इंटरेस्ट जो है वो मुज़ाकरात की कामयाबी के साथ नहीं जुड़ा हुआ। सही, बहुत शुक्रिया आपका रऊफ। ये बताइएगा कि आपकी जमात की तरफ से मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई से आपकी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं कराई जा रही, जबकि जेल इंतज़ामिया ये कहती है कि ना तो ऐसी कोई दरख्वास्त आई है, ना ही आप लोग उनसे कुछ दिनों से मिलने आए हैं। क्या ये दुरुस्त है? बीबी, मैं सामने आपके बैठा हूँ, 18 हफ्ते हो गए मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई, हर हफ्ते मेरा नाम जाता है। इसके अलावा 12-13 हफ्तों से जो पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात बंद करवा दी गई है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हाई कोर्ट की ऑर्डर्स भी हैं कि इनकी मुलाकात हर हफ्ते कराई जाए। खान साहब की बातचीत अपने बेटों से नहीं करवाई जा रही, ये भी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के कॉन्ट्रेरी है। दूसरा रहा कि जी उन्होंने हमने कहा नहीं है, तो जो डायलॉग का जो दूसरा राउंड हुआ था उसके बाद हुकूमती वफ्द की तरफ से भी बहुत दफ़ा स्टेटमेंट्स आई कि जी हम मीटिंग करवा रहे हैं, हम मीटिंग करवा रहे हैं। तो आपका ये कहना कि जी हमने नहीं कहा, ये बिल्कुल कोई फाउंडेशन, कोई इसकी बेस नहीं है। हम उनको कह चुके हुए थे, बल्कि 4-5 दिन इसी मौजू के ऊपर मीडिया में गुफ्तगू होती रही है कि क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और अगर हमने कहा नहीं था तो फिर किस मुलाकात की बात हो रही थी। बिल्कुल सही। अच्छा रऊफ साहब, पहले आप लोग तहरीरी मुतालबात नहीं दे रहे थे, ना देने की क्या वजह थी, और अब आप लोग तैयार हैं मुतालबात देने के लिए? और अगर फ़िलहाल बग़ैर मुलाकात किए आपको अगर मुज़ाकराती कमेटी बुलाती है तो क्या आप लोग जाएंगे? देखिए, हम ये अपने मुतालबात जो थे वो नेशनल असम्बली के फ्लोर के ऊपर भी हम बयान कर चुके हुए थे। उसके बाद जो इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी, सबसे पहली जो ब्रेक थ्रू मीटिंग थी, उसमें भी हमने अपने मुतालबात का इआदा किया था। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आप इन राइटिंग दे दीजिए। अब खान साहब ने इजाज़त दे दी है कि जी ठीक है, हमारे जो 2 बेसिक मुतालबे हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस, जुडिशल कमीशन बनाने के लिए, ताकि 9 मई और 26 नवंबर के जो इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जा सके, इंक्वायर किया जा सके, तो वो हम दे देंगे। वो बल्कि शायद दे भी चुके हों ऑलरेडी। लेकिन अब और बहुत से डाउट्स क्रिएट हो गए हैं। हुकूमती जो वफूद के मेंबर्स हैं, हुकूमती वफ्द के जो मेंबर्स हैं, उनके बारे में, और जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में, उन्होंने डायलॉग के बारे में खासी नेगेटिव परसेप्शन जो है वो डेवलप करने की कोशिश की है। तो अब देखते हैं कि अगली नशिस्त कब होती है। अब ये भी हुकूमत के, द बॉल इज इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट, उन्होंने फैसला करना है कि कब मीटिंग है। हमारी तरफ से तो मीटिंग वो कल कर लें, आज कर लें रात को, तो हमारा वक्त तैयार है, और जो उनको चाहिए इन राइटिंग वो भी उनके पास चला जाएगा। लेकिन जो तारीख सेट करनी है अगले राउंड की, अच्छा, वो ये हुकूमत बताइए